یہ دسمبر کی ایک سرد ترین راتیں تھیں اور آج مجھے صبح سے کوئی سواری نہ ملنے کی وجہ سے میں پریشان تھا اور لالچ میں یہ سوچ کر ادھر ادھر گھومتا پھر رہا تھا کہ شاید کوئی سواری مل جائے، مگر رات کے قریب 12:30 کا وقت تھا۔ میں اپنے گھر سے بہت دور نکل آیا تھا، شاید زیادہ نہیں تو 3 گھنٹے کا سفر تو تھا ہی، اور دھند ہر روز کی طرح عروج پر تھی۔ میں بھی تھکن محسوس کر رہا تھا، اسی لیے گھر جانے کا سوچا۔ میں نے گاڑی اپنے گھر کی طرف دوڑا دی۔ دھند اس قدر تیز تھی کہ وہ مشکل گاڑی کی لائٹ کچھ فٹ دکھائی دے سکتی۔ میں ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ اندھیرے میں کسی وجود نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا ہے۔ میں صرف شک میں تھا۔ اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے میں نے گاڑی بیک کی اور ایک خوشی کا احساس گزرا کیونکہ وہ کوئی عورت تھی جو کسی سواری کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے تھوڑا آگے تک جانا ہے، کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس عورت نے خود کو مکمل طور پر لپیٹا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ میں اس کی نسوانی آواز کی پرسراریت پر چونکا۔ جی بالکل، آئیے، میں آپ کو آپ کی منزل تک چھوڑ دوں گا۔ کہتے ہوئے میں نے اس عورت کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور وہ بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھائی۔ میرے پورے راستے میں صرف ایک ہی جگہ آبادی آتی تھی اور وہ تھا ایک عدد ہاسپٹل جو کہ راستے میں ہی بنایا گیا تھا اور میں ابھی اس سے بہت پیچھے تھا۔ چلتے ہوئے اچانک گاڑی نے ہچکولا لیا اور میری بھی سانس اٹک گئی۔ شاید گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ تھوڑی دیر لگے گی، آپ ریلیکس ہو کر بیٹھے۔ میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے اس عورت کو مخاطب کیا، مگر نہ جواب ہاں میں آیا اور نہ نام میں۔ میں بھی خاموشی سے اتر گیا۔ کچھ تو عجیب ہے، مگر کیا؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے گاڑی کا ٹائر بدلا۔ اسی دوران کچھ بھی عجیب نہیں ہوا۔ میں واپس آ کر گاڑی میں بیٹھا اور سفر شروع کر دیا۔ میں حیران تھا کہ ایک عورت، وہ بھی آدھی رات کو، کہاں اور کیسے؟ اس کی خاموشی کی وجہ سے میں سمجھ سکتا تھا کہ شاید رات میں اکیلے مرد کے ساتھ سفر کسی طرح آسان نہیں ہوگا۔ اب میں ہاسپٹل کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ فٹ پاتھ پر لگے ہوئے بڑے بڑے روشن دان اپنی روشنی سے دھند کو مات دینے کی ناکام کوشش کر رہے، مگر روشنی اتنی ضرور تھی کہ سڑک دکھائی دے سکے۔ تبھی مجھے ایک ڈاکٹر دکھائی دی جس نے کپڑوں کے اوپر سفید کوٹ نما شرٹ پہن رکھی تھی۔ شکر ہے کوئی تو ملا۔ میری گاڑی قریب کرتے ہی وہ بیک دروازہ کھولتے ہوئے ڈاکٹر بولی، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا میں نے ڈاکٹر کی چیخ سنی اور وہ جلدی سے گاڑی کے پیچھے بیٹھنے کے بجائے گاڑی کا اگلا دروازہ کھول کر میرے قریب بیٹھ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ ڈاکٹر کی حالت دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور جلدی جلدی منہ میں کچھ پڑنے لگی اور صرف خود پر ہی نہیں میرے اوپر بھی پھونکنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ دل میں ہنسی بھی آئی۔ خیر میں نے سفر شروع کی۔ ماما مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز مجھ سے کچھ دیر بات کر لیں۔ اس لڑکی نے جو کہ پورے گھنٹے سے فون پر لگی ہوئی تھی پھر سے زچ ہو کر التجا کی، مگر شاید اگلا بھی اس کی حرکت سے تنگ آ گیا تھا اور اس نے کال کاٹ دی۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ ہے اور میں اسی ہاسپٹل میں جاب کرتی ہوں، مگر آج مجبوراً مجھے ایک ڈاکٹر کی ریپلیسمنٹ کرنی پڑی اور اسی وجہ سے پہلی بار اتنا ڈر لگ رہا ہے کیونکہ میں کبھی اتنی رات کے باہر نہیں رہی۔ ڈاکٹر سائمہ نے اپنی کنڈیشن بتائی اور تب مجھے بھی اس کی گھبراہٹ کی وجہ یہی لگی۔ خیر وہ بہت بہتونی تھی، اس کا اندازہ مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا، اوپر سے وہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ خیر میری بھی اس سے اچھی خاصی باتیں ہوتی رہی۔ اس دوران اس عورت کو میں نے نظروں میں رکھا جو کہ بدستور اپنے آپ کو لپٹے ہوئے بیٹھی تھی، مگر میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر سائمہ پیچھے دیکھنے سے گھبرا رہی ہیں۔ روکو، مجھے بس یہیں اترنا ہے۔ میں نے گاڑی چلاتے ہوئے پھر اس عورت کی آواز سنی، مگر یہ کیا؟ یہاں تو دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہیں ہے، بلکہ بہت ہی پرانا اور بوسیدہ قبرستان تھا۔ وہ تو میں اس جگہ کو اچھی طرح جانتا تھا، وہاں سے کئی قصے مشہور تھے، لیکن آپ یہاں کیسے؟ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتا میری آواز رنت گئی۔ ڈاکٹر سائمہ کی گھبراہٹ کی وجہ سے مجھے اب سمجھ آ رہی تھی۔ اس عورت کی ایک آنکھ غائب تھی اور دوسری آنکھ پر جیسے الو کی آنکھ رکھی ہو۔ میں کچھ بولتا اس سے پہلے ہی اس عورت نے مجھے گچ مچ کیے ہوئے نوٹ پکڑائے اور قبرستان میں داخل ہو گئی۔ اس عورت کا پیچھا کرنے کا شوق میرے اندر بھی پیدا ہوا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ قبرستان 4 دیواروں سے بند ہے، صرف ایک ہی دروازہ ہے جس سے وہ عورت اندر داخل ہوئی ہو۔ یہ تو
है कि हो नहीं सकता कि कब्रिस्तान की दूसरी तरफ होगा इसका घर। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे उतरता देखकर सैमा घबराई। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बस अभी आता हूँ, गाड़ी को लॉक कर लें। मैंने डॉक्टर सैमा को मुखातिब किया, खुद कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। खौफ तो मेरे अंदर भी था, मगर इस औरत के बारे में जानने का शौक भी था। खैर, मैं खुदा मोहम्मद का नाम लेता और कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। धुंध की वजह से मुझे नज़र बहुत कम आ रहा था, मगर मैं महसूस कर पा रहा था कि हर तरफ बोसीदा कब्रें और जानवर ही हैं। मैं कब्रिस्तान की एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ गया, मगर वो औरत जाने कहाँ गायब हो गई। अब मैं कब्रिस्तान के बीच में खड़ा था और इस औरत का नामो निशान ना था। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मेरी चीख निकल गई, मगर एक नस्वानी चीख और भी इतनी ऊंची। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो डॉक्टर सैमा खड़ी रो रही थी। प्लीज चलें यहाँ से, मुझे ले चलें, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, डॉक्टर सैमा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मगर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने हैरत से, मुझे गाड़ी में अकेले डर लग रहा था। मगर इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, एक कब्र गड़गड़ाहट से फटी और इसमें वही औरत बैठी हवा में ऊंची हुई। वो अपनी एक आंख से हमें घूर रही। इसके गिर्द अचानक आग का अलाव भड़का और इसकी चीखें आसमान से बातें करने लगी। शायद हमने इसका चिल्ला तबाह कर दिया था। मुझे समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ये एक जादूगरनी है जो कोई चिल्ला कर रही। बस फिर क्या था, मैंने डॉक्टर सैमा का हाथ पकड़ा जो ये सब देखकर बेहोश हो गई थी। इसको उठाया और भागकर इस कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। मैं हैरान था कि इस औरत ने हमें जिंदा कैसे छोड़ दिया, मगर इस रात के बाद मैंने तौबा कर कभी भी ऐसी जगह नहीं जाऊंगा। वो दिन और आज का दिन मैंने कभी टैक्सी नहीं चलाई, क्योंकि डॉक्टर सैमा से मुझे एक फैक्ट्री में मैनेजर की जॉब मिल और आज मैं और सैमा खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी में रह रहे।